कराची में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 2 माह के मुकाबले में कोरोना के फैलाव में 100% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। रवा माह के 20 रोज़ के केसेस ने नवंबर और दिसंबर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। तमाम अजला में सैकड़ों में आने वाले अदाद-ओ-शुमार हज़ारों तक जा पहुँचे हैं। महकमा सेहत ने ज़िला शर्की सबसे ज़्यादा ख़तरनाक करार दे दिया है, जहाँ 20 रोज़ में 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुकी हैं। शर्की में नवंबर में 961, दिसंबर में 1509 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दूसरे नंबर पर ज़िला जनूबी रहा, जहां 20 रोज़ में 5,800 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। ज़िला जनूबी में नवंबर में 453, दिसंबर में 1118 केसेस सामने आए थे। ज़िला वस्ती में 20 रोज़ में 3,200 से ज़ायद केसेस की तस्दीक हुई। वस्ती की बात की जाए तो वस्ती में नवंबर में 175 और दिसंबर में 216 केसेस सामने आए थे। ज़िला कोरंगी में 20 रोज़ की बात की जाए तो 1,500 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए थे। कोरंगी में नवंबर में 449, दिसंबर में 397 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। शहर में कोरोना वायरस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना वायरस के 7,670 टेस्ट किए गए हैं, जबकि 3,149 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। उधर कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में इजाफे के बावजूद भी शहरी एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज किए हुए हैं। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के लाजमी इस्तेमाल का मशवरा दिया है। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में तनख्वाह के मामले पर मेडिकल स्टाफ ने हड़ताल खत्म करके वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया है, मगर साथ ही तनख्वाह न मिलने पर दोबारा एहतजाज की धमकी भी दे दी है। कराची एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन का आगाज हुआ तो आज भी शहरियों की लंबी कतारें लगी नजर आईं। IT स्टाफ का कहना है कि सिर्फ वादा किया गया है, लेकिन तनख्वाह अब तक नहीं मिली। देखें, मामला कुछ ऐसे हैं कि DG साहब ने हमें कहा है कि AG सिंध से आप लोगों की सैलरी जो है अप्रूव हो गई है, जो कि सिर्फ हमें एक लेटर दिया गया है। अभी तक और कोई हमारे हाथ में सैलरी नहीं आई गई है। जो बैठे हैं हम वो इस वजह से बैठे हैं कि पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो जैसे कि हम 9 मंथ्स तक काम पब्लिक के लिए करते आए, आगे भी हमने इसीलिए फ़ैसला लिया कि प्रोसेस तो हो ही रहा है, तो हम पब्लिक को क्यों परेशान करें। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों ने भी मेडिकल स्टाफ की हड़ताल के बायस मुश्किलात का शिकवा किया। लोग अपने काम छोड़ के आते हैं, कोई ऑफिस से डायरेक्ट आ रहा होता है, कोई कैसे आ रहा होता है, और यहाँ आने के बाद उनको ये प्रॉब्लम आती है, स्ट्राइक मिलती है, इन लोगों की सैलरीज पे नहीं हुई हुई इस वजह से। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में 18 साल से कम उम्र बच्चों, बुजुर्गों और गैर मुल्की शहरियों को फाइजर, जबकि दीगर अफराद को एस्ट्राजेनिका की डोज समेत बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन अजमल खान के साथ रबिया खान, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहजा की, आगे बढ़ें, आपको आगाह करें। शहर में कोरोना केसेस की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में शहरी SOPs की धज्जियां बिखेर रहे हैं। कोई भी एहतियाती तदाबीर की अहमियत समझने को तैयार नहीं। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। शहर में कोरोना के वार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अवाम संजीदगी इख्तियार करने को तैयार ही नहीं। अवामी मुकामात हों, पार्क्स हों, बाजार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब जगह एहतियाती तदाबीर की अहमियत को रोंदा जा रहा है। शहरी ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही सैनिटाइजर्स का। कई ऐसे अफराद भी हैं जिनके पास मास्क तो है मगर चेहरे पर नहीं, जेब में पड़ा हुआ है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ अकेला, इसलिए मैंने लगाया नहीं। जेब में पड़ा हुआ, नहीं तो मैं पब्लिक में जाऊंगा तो लगाऊंगा ना। मास्क तो पहनना बहुत ज़रूरी होता है, मगर अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी बचना चाहिए और बचाना चाहिए। मगर ये है कि गलती है हमारी। कुछ शहरी तो कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने से कोरोना करीब नहीं भटकेगा। कोरोना तो नहीं होगा ना, मस्जिद जाए, वहाँ पर नमाज पढ़े, लाजमी तो नहीं है मास्क पहने। अवाम को कोरोना SOPs की अहमियत को फरामोश नहीं करना चाहिए। एक जरा सी गलती किसी की भी जान के लिए खतरा साबित हो सकती है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ आदिया नाज, सिटी 21। शहर कायद में कोरोना की शरह 41.6% हो गई है। माहिरीन ने खदशा जाहिर कर दिया है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट। कोरोना के वार शहर कायद पर मुसलसल जारी हैं। रोज बरोज मस्बत केसेस की शरह में इजाफा, मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। कोरोना की 5वीं लहर अगरचे इतनी खतरनाक नहीं, ताहम मर्ज के फैलाव ने माहिरीन को परेशान कर दिया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा, हुकूमत ने पाबंदियां लगाने में देर कर दी। ये कदम पहले उठा लिया जाना था। पाकिस्तान में SOPs पे शुरू दिन से अमल नहीं हो पाया
اور ہماری سرکار بھی عمل درآمد نہیں کرا پائی. اب ہم 5ویں لہر کا سامنا کر رہے ہیں. کرنا یہ چاہیے کہ ابھی جس طرح سے NCOC نے فیصلہ کیا ہے, جو کہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ لیٹ کیا ہے, اس کو پہلے کرنا چاہیے کہ جو ہدایات اور جو انہوں نے اپنی پابندیاں لگائی ہیں اس پہ سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر کیسر سجاد کا کہنا تھا کہ عوام کورونا کے معاملے پر سنجیدہ نہیں, حکومت کو SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرانا ہوگا. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن یہ سمجھتی ہے کہ ماسک مینڈیٹری کر دیں, کہیں پر بھی جاتے ہیں وہاں سختی سے دیکھیں, اگر بغیر ماسک کے کوئی آدمی آیا ہوا اس کو بالکل جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے انڈور بالکل حکومت نے جیسے کیا ہے کہ ختم کر دیا, انڈور کہیں پر بھی نہیں ہونا چاہیے. اومیکرون آتے ہی کورونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. گزشتہ 40 دنوں میں پازیٹیو کیسز کی شرح میں 40% اضافہ ہو گیا ہے. کیمرامین آصف شفیع کے ساتھ واجد رضا اصفہانی, سٹی 21. آپ کو بتائیں کہ نادیہ خان کو شرمیلا فاروقی کی والدہ کا مذاق بنانا مہنگا پڑ گیا ہے. شرمیلا فاروقی نے FIA سائبر کرائم میں رپورٹ درج کرا دی اور رپورٹ درج کرانے کے بعد میڈیا سے ایک گفتگو بھی کی ہے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. میں نے نادیہ خان کے خلاف درخواست دی ہے. جس طریقے سے انہوں نے میری والدہ جو ایک پرائیویٹ پرسن ہے اور ان کا کوئی تعلق سیاست سے یا شعبے سے نہیں ہے, ان کی ایک تضحیک آمیز ویڈیو بنائی جہاں پر وہ بڑے واضح طور پہ ان کی میک اپ کا, ان کے کپڑوں کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنے رویے سے نظر آ رہا ہے. اور پھر انہوں نے وہ ویڈیو اپنے YouTube پہ اور نیٹ کے اوپر ڈالی اور میری والدہ جو ایک پرائیویٹ پرسن ہے ان کی پرائیویسی کو انفرنج کیا ہے, اس کو وائلیٹ کیا ہے, ان کی بغیر پرمیشن کے وہ ڈالی ہے. گفتگو آپ نے سنی. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ سعود بن مرتضیٰ سے. سعود, آگاہ کیجیے گا, مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں آج شرمیلا فاروقی جس طرح ان کی والدہ کا مذاق بنایا گیا نادیہ خان کی جانب سے, انہوں نے باقاعدہ FIA سائبر کرائم سرکل کراچی میں اس واقعے کی جو شکایت ہے وہ درج کرا دی ہے. سربراہ عمران ریاض سے انہوں نے باقاعدہ ملاقات کر کے تفصیلی گفتگو کے بعد نادیہ خان کے خلاف مقدمہ اندراج کے لیے درخواست دی ہے. ان کا یہ موقف تھا کہ تصدیق آمد ویڈیو کو جو انسٹاگرام پہ بھی ڈالا گیا, میری والدہ کا سیاست یا کسی بھی چیز سے تعلق نہیں ہے. اور اس سے پہلے میں نے ان سے رابطہ بھی کیا, اور جب میں نے نادیہ خان سے رابطہ کیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ نے جو کرنا ہے کرنے, تو اب میں قانونی طور پہ جو کچھ کر سکتی ہوں نہ صرف FIA بلکہ ہر فورم پہ وہ کروں گی. عمران ریاض جو ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA, ان کا کہنا ہے کہ تفتیشی افسر کو انکوائری مارک کر دی گئی ہے. سائبر کرائم قانون کے تحت جو ہے کیس کی تفتیش مزید آگے اس کو جو ہے بڑھائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سعود بن مرتضیٰ. شہر میں کل سے گرد آلود تیز ہوا چلنے کا امکان ہے, جبکہ ہفتے سے ایک بار پھر شہریوں کو شدید سردی کا سامنا کرنا پڑے گا. سردی کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا, تفصیلات اس رپورٹ میں. کراچی والے ہو جائیں تیار, سرد سائبیرین ہواؤں کا ہوگا راج, پارا بھی جائے گا 8 سے 10 ڈگری تک. ہفتے سے شہر میں سردی کی نئی لہر کا آغاز ہوگا, موسم کا حال بتانے والوں نے خبردار کر دیا. پرسوں سے پھر ٹھنڈی ہوائیں اس طرح سے سندھ میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی, کراچی سمیت. تو ہفتے سے لے کے یعنی 22 جنوری سے لے کے 26 یا 27 تک ایک مائلڈ کولڈ ویو ہے, بہت شدید نہیں ہے لیکن مائلڈ کولڈ ویو ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ کل شہر میں تیز سمندری ہوائیں بھی چلیں گی, جن کی رفتار 20 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے. کیمرامین اجمل خان کے ساتھ ربیہ خان, سٹی 21. کراچی پورٹ پر ایک اور جہاز پھنس گیا. KPT حکام کے مطابق لائبیریا رجسٹرڈ MSC علمی آنے والا کنٹینر جہاز سٹرنگ کی خرابی کی وجہ سے کراچی پورٹ کے چینل میں پھنس گیا. KPT کے 3 ٹگز بوٹ جہاز کو نکالنے کا کام کر رہے ہیں. اشرف خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں. کراچی پورٹ پر ایک اور جہاز پھنس گیا. پورٹ حکام کے مطابق لائبیریا رجسٹرڈ MSC عملی آنے والا کنٹینر جہاز خرابی کی وجہ سے کراچی پورٹ کے چینل میں پھنس گیا. اسٹیئرنگ وہیل خراب ہونے کی وجہ سے جہاز گراؤنڈ ہو گیا. جہاز کو نکالنے کے لیے KPT کے 3 ٹرکس کوششوں میں مصروف ہیں. KPT حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی پورٹ کا چینل شپنگ کے لیے کھلا ہوا ہے. ایک ہفتے کے دوران شہر میں آٹے کی قیمت میں 5 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں.
गरीब आवाम के लिए गोश्त खाना तो पहले ही मुश्किल था, अब रोटी का हुसूल भी दुश्वार हो गया। ओपन मार्केट में गंदम 5 रुपए इजाफे से 73 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जबकि एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमत में भी 5 रुपए तक का इजाफा हो गया। ब्रांडेड कंपनियों ने आटे का 5 किलो का थैला 40 रुपए तक महंगा कर दिया, जिसके बाद उसकी कीमत 460 रुपए तक पहुंच गई। दुकानदार गंदम की कमी और मनमानी कीमतों को आटा महंगा होने की वजह करार देते हैं। ये तकरीबन एक हफ्ते के दौरान जो है आटे के रेट पे तकरीबन 4 से 5 रुपए का इजाफा हो गया है। और जैसा कि हम शुरू से ही यही कहते आ रहे हैं कि हमें यही सुनने को मिलता है कि ये जी पीछे से महंगा हो गया या इसकी शार्टेज है। और अभी तो हमें ये भी कहने को मिल रहा है कि चूँकि ये नई फसल जो है फरवरी और मार्च में आ जाती है, तो जब तक नई फसल नहीं आती है ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा ऐसे ही। शहरियों का कहना है कि महंगाई के तूफान का सामना करते थक चुके हैं, रूह का सांसों से रिश्ता जोड़े रखने के लिए महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। बेरोजगार आदमी हूँ, न पेंशन है मेरी, न मेरे कोई जॉब है, न मेरा कोई कारोबार है। मेरे जैसे आदमी के लिए अगर मैं यहाँ से अभी 2 महीने पहले यहाँ से कराची से गया था 76 रुपये आटा था, अभी 88 पे पहुँच गया है। आगे आके पता नहीं पड़ता है कि हम जिंदा रह भी सकेंगे नहीं रह सकेंगे। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि आटे की कीमत समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी लाने के लिए इक़दामात किए जाएं। शहर में जारी गैस बहरान से सभी परेशान हैं। सनतों और कमर्शियल के साथ घरेलू सार्फिन को भी मुश्किलात का सामना है। नाश्ते और खाने की तैयारी भी मुश्किल हो गई है। कराची में गैस बहरान संगीन हो चुका है। सुई सदरन गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल के बावजूद रिहायशी इलाकों में गैस पहुंचाने से कासिर है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को गैस की किल्लत का सामना है। सुबह सवेरे लियारी, बल्दिया, सईदाबाद, शेरशाह, माड़ीपुर, साइट एरिया समेत औरंगी टाउन मुतासिर रहे। सोल्जर बाजार, गार्डन, शू मार्केट में भी गैस नापैद हो गई। शहरियों का कहना है कि पूरे दिन गैस नहीं आती। सुई गैस की मंतक समझ से बालातर है। CNG स्टेशन की सूबे भर में बंदिश के बावजूद घरेलू सारिफिन को गैस की अदम फराहमी का सामना है। पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस से गैर कानूनी इश्तिहारात हटाने के लिए बल्दिया उस्मा कराची के डायरेक्टर MUCT ने DMCs के म्यूनसिपल कमिश्नर्स को ख़त अरसाल कर दिए हैं। खतूत में म्यूनसिपल कमिश्नर्स को बल्दिया उस्मा कराची की हुदूद में इश्तिहारी मवाद हटाने के लिए ताउन की गुजारिश की गई है। बल्दिया उस्मा कराची इश्तिहारी मवाद हटाने की मुहिम का आगाज़ कर रही है, जबकि मुहिम के दौरान बल्दिया उस्मा अपनी हुदूद से इश्तिहारी मवाद हटाएगी। शहर कायद में जहां गरीब आवाम के लिए अद्वियात भी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं, तो दूसरी जानिब वहीं सर्जिकल मसनूआत भी महंगी कर दी गई हैं। शहर में 7 माह के दौरान सर्जिकल मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। इम्पोर्टेड व्हील चेयर 5,000 रुपये के इजाफे से 11,500 रुपये की हो गई है। वो व्हील चेयर 4,000 रुपये की इजाफी से 10,400 पर पहुँच गई है। छोटे सर्जिकल मसनूआत में नेबुलाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर समेत दीगर अशिया की कीमतों में भी 300 रुपये तक इजाफा हो गया है। दुकानदारों के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी और शिपिंग कंपनियों के होशरुबा इजाफे की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। हुकूमत मकामी सनत को फ़रोग दे तो सर्जिकल मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जा सकती है। सोना फ़ी तोला 700 रुपये महंगा हो गया है। फ़ी तोला सोना 1,25,900 रुपये का हो गया है। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट फ़ी तोला सोना 700 रुपये महंगा हो चुका है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 601 रुपये इजाफे से 1,07,939 रुपये का हो चुका है। आलमी मंडी में सोना $20 इजाफे से $1,837 फ़ी औंस हो चुका है, जबकि चांदी की कीमत में भी इस्तेकाम रहा। फ़ी तोला चांदी 1,243 रुपये हो गया। सिंध हाई कोर्ट ने तवील अरसे से लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजे की अदायगी से मुतल्लिक केस में तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक तफ्तीशी अफसरात ने अपनी रिपोर्ट्स जमा कराई हैं, लेकिन उन रिपोर्ट्स में कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। कुछ केसेस में मुशतरका तहकीकाती टीम्स भी बनाई गई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान को लापता अफराद की तलाश के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लापता अफराद
کے اہل خانہ سے لاپتہ شخص کی آمدن سے متعلق تفصیلات بھی طلب کر لی۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا کہ تمام تصدیق کے بعد اہل خانہ کو معاوضے کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی حکم دیں گے۔ ضلع وسطی انتظامیہ کا عطائیوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی ریاض شیخ نے غیر قانونی کلینکس اور جعلی ڈاکٹرز کے خلاف بھرپور کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران نجی ہسپتالوں، کلینکس اور میڈیکل سٹورز کے کوائف کی جانچ پڑتال کی گئی ہے، جبکہ متعدد کلینک سیل کر دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نیو کراچی کی جانب سے کرونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ٹیم نے ہسپتالوں اور کلینکس میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا، جبکہ SOPs کے حوالے سے ماسک اور کرونا ویکسینیشن کارڈز بھی چیک کیے گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی میں غیر قانونی چارجڈ پارکنگ کے خلاف درخواست پر ڈائریکٹر چارجڈ پارکنگ کے MC اور DMC جنوبی کو طلب کر لیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران وکیل DMC نے موقف اپنایا کہ پارکنگ کا ٹھیکہ دینے سے متعلق ٹینڈر جاری کرتے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ جو پیسے آپ کو ٹھیکے میں ملتے ہیں وہ کہاں استعمال کرتے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جگہ جگہ پارکنگ ہے، چھوٹے بچے پارکنگ فیس وصول کرتے ہیں، کہیں پر افغانی لڑکے بھی پارکنگ فیس وصول کرتے ہیں، یہ سب کس کی اجازت سے ہوتا ہے؟ عدالت نے ڈائریکٹر چارجڈ پارکنگ کے MC اور DMC جنوبی کو ٹینڈر سے متعلق تفصیلات سمیت طلب کر لیا۔ کیس کی آئندہ سماعت 21 فروری کو ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا 21ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ تفصیلات جانتے اپنے نمائندہ جاوید قائم خانی سے۔ جاوید، آگاہ کیجیے گا، دھرنا 21ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، مزید کیا مطالبات کیے جا رہے ہیں؟ بالکل جی، 3 ہفتے مکمل ہو گئے دھرنے کا، اور دھرنا اسی طرح جیسے پہلے روز کو 31 دسمبر 2021 کو شروع ہوا تھا، جس طرح جوش و جذبہ تھا کارکنان میں اور کراچی کے شہریوں میں اپنے شہر کے حقوق کے لیے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی ویسے جذبہ پایا جاتا ہے۔ آج ایک عظیم الشان خواتین کا دھرنا منعقد کیا گیا، اس میں خواتین کی بڑی تعداد شریک تھی، اور خواتین سے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ نہ ہی پیچھے ہٹیں گے، حقوق لیے بغیر وہ نہ ہی یہاں سے ہٹیں گے۔ اسمبلی کے باہر مرکزی دھرنا وہ اسی طرح جاری رہا، اس کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف مقامات پر بھی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں، مختلف دھرنے کیے جا رہے ہیں، اور وہی ہے کہ میئر کے اختیارات کے حصول کے حد تک اور جب تک یہ 2001 والا قانون بحال نہیں کیا جاتا، اس کے مطابق بااختیار نہیں بنایا جاتا میئر کو، یہ دھرنا جاری رہے گا۔ اور 23 جنوری کے لیے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے کہ دھرنے کی مقام پر ایک بڑا جلسہ منعقد کیا جائے گا، اور جلسے سے وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق وہ خطاب کرنے کے لیے کراچی آئیں گے، اور خواتین کے دھرنے کے بعد یہ بڑا اعلان ہے کہ ایک بڑا جلسہ کراچی کی سطح پر کیا جائے گا، اور جس میں بلکہ صبح بھر سے لوگ اس میں شرکت کریں گے اور دھرنے سے خطاب وہ سراج الحق کریں گے۔ دھرنا اسی طرح جاری ہے، 21 روز مکمل ہونے کو ہیں، اور اس وقت بھی مختلف مکتبہ فکر اور مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ اپنے وفود کے ہمراہ دھرنے میں شرکت کر رہے ہیں اور اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی ایک ہب سے وہ ایک وفد آیا ہوا جماعت اسلامی کا جو ترجمانی کر رہا اپنے علاقے کی، لیکن حق دلانے کے لیے آیا ہے وہ سندھ کی عوام کو، کراچی کی عوام کو یہاں پر موجود ہیں۔ مختلف ایونٹس وہ اس دھرنے کے اندر بھی کیے جا رہے ہیں، مختلف نعت خوانی بھی کی جاتی ہے، ہم بھی پڑھی جاتی ہے، بچوں کے مقابلے بھی کیے جاتے ہیں، عوامی عدالت بھی لگائی جاتی ہے، لوگوں کے مسائل بھی سنے جاتے ہیں۔ شہر بھر سے مختلف علاقوں سے جو ری سیٹلمنٹ کے نام پہ لوگوں کے گھروں سے بے گھر کیا گیا تھا اور دوسرے علاقوں کے اندر جگہیں دی گئی تھی، لیکن صرف فائلوں کی حد تک تھی، وہ لوگ بھی پبلک ایڈ کمیٹی کے پاس آ رہے ہیں، دھرنے کے اندر آ کر اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں، اپنے مسائل سے بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ جی، مسائل سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے، بہت شکریہ آپ کا جاوید قائم خان۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں متعدد پارک اور میدانوں پر قبضے ہو چکے ہیں، پھر بھی کوشش ہے کہ نوجوانوں کو صحت مند ماحول فراہم کریں۔ سر سید یونیورسٹی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی گلشن اقبال میں اسپورٹس گالا کی تقریب میں تقسیم انعامات منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی کمشنر کراچی اقبال میمن کا کہنا تھا کہ کراچی میں متعدد پارک اور گراؤنڈ پر قبضہ ہے، کوشش ہے کہ نوجوانوں کو صحت مند ماحول فراہم کریں۔ انہوں نے بتایا کہ 13 فروری کو تیسری کراچی میراتھن منعقد کر رہے ہیں، شہر اس میراتھن جوش اور ولولے سے حصہ لیں، شہری اس میں، اور ان کا کہنا تھا کہ مسائل بہت ہیں لیکن ہمیں مثبت تبدیلی کی طرف
طرف جانا ہے۔ سر سید یونیورسٹی اسپورٹس گالا میں کامیاب طالب علموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کمسٹر کراچی نے کامیاب طلبہ و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ منی ایکسچینج کمپنیوں میں $500 کی خرید و فروخت بائیو میٹرک سسٹم کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ بائیو میٹرک سسٹم میں نادرہ کی پیچیدگیوں کے باعث صارفین کو طویل انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈالر کے انخلا کو روکنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی ہدایت پر ایکسچینج کمپنیوں میں $500 کی خرید و فروخت پر بائیو میٹرک تصدیق کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری ظفر پراچا کہتے ہیں کہ 65 سے 70% ایکسچینجز پر بائیو میٹرک لگا دیا گیا ہے۔ ابھی تک ہماری تقریباً 60% برانچز کے اوپر بائیو میٹرک لگ چکا ہے، یعنی کہ جو ایکٹیو ہو چکا ہے، اور ابھی بھی نادرہ کی طرف سے جو تھوڑی بہت پرابلم آ رہی ہے، اور اس کی ڈیڈ لائن ہے 15 جنوری، جو کہ اسٹیٹ بینک نے بڑھا دی ہماری پریشانی کو دیکھتے ہوئے۔ ایکسچینج کمپنی میں کام کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ بائیو میٹرک پر شہریوں کے اعتراضات تو نہیں، مگر نادرہ سسٹم میں سست روی کے باعث صارفین غم و غصہ کرتے ہیں۔ لیکن جناب بات یہ ہے، بائیو میٹرک ہماری طرف سے تو پہلے دن ہو گیا تھا، ہمیں جو پرابلم آئی ہے وہ صرف اور صرف اس کی طرف سے آئی ہے، نادرہ کی طرف سے۔ اسٹیٹ بینک کا تو تعاون بہت زیادہ ہے، بہت ویجیلنٹ ہے۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک ڈالر کی روک تھام کے لیے بہترین اقدامات کر رہا ہے، مگر ورچوئل مسائل کے باعث کچھ پیچیدگیاں ہیں جس کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ کیمرامین اجمل شاہ کے ساتھ حبیب خان، سٹی 21۔ شری لنکا کی بزنس کمیونٹی کے وفد نے کراچی چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا ہے، جبکہ شری لنکن وزیر تجارت نے کہا ہے پاک شری لنکا آزاد تجارت کا معاہدہ دونوں ممالک میں تجارت کے فروغ میں اہمیت کا حامل ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ CCI میں خطاب میں سری لنکا کے وزیر تجارت بندولا گونا وردھنے نے کہا کہ پاکستان 70 کی دہائی تک سری لنکا کا سب سے بڑا خریدار تھا۔ اس وقت سارک ممالک میں پاکستان سری لنکا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ Pakistan was the largest buyer of Sri Lankan products, accounting for 8% of Sri Lanka's total exports. KCCI کے صدر محمد ادریس نے کہا کہ سری لنکا نے پاکستانی پھلوں پر لیوی عائد کر رکھی ہے، جس کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ While in 2020 it increased the levy on certain imported fruits, including fresh oranges, I would like to request the Honourable Minister to consider waiving this levy for Pakistan to strengthen bilateral trade relations. شرکا کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ سری لنکا کے تجارتی وفد کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ کیمرامین عاقب نقوی کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21۔ اسٹیٹ بینک 24 جنوری کو مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ ٹاپ لائن سیکیورٹی کی ریسرچ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے 6 ماہ میں شرح سود 7 سے بڑھ کر 9.75% تک پہنچ چکا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹ بینک 24 جنوری کو مانیٹرنگ پالیسی کا اعلان کرے گا۔ ٹاپ لائن سیکیورٹی کی ریسرچ رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق جولائی 2021 سے دسمبر تک شرح سود میں 2.75% اضافہ ہو چکا ہے۔ رواں مالی سال 6 ماہ میں شرح سود 7 سے بڑھ کر 9.75% تک پہنچ چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی شرح اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھنے پر شرح سود میں اضافہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق مارکیٹ شرح سود میں 25 سے 50 بیسس پوائنٹ تک اضافے کی توقع کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں رواں مالی سال کے اختتام پر مہنگائی کی شرح 11% کے قریب رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ بیرونی قرض اور دیگر ادائیگی پر اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 56 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کمی ہو گئی ہے، جبکہ مرکزی بینک کے ذخائر گھٹ کر 17 ارب ڈالر رہ گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے زر مبادلہ ذخائر کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق بیرونی قرض اور دیگر ادائیگی پر اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں 56 کروڑ 20 کروڑ لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد مرکزی بینک کے ذخائر گھٹ کر 17 ارب 3 کروڑ 57 لاکھ ڈالر رہ گئے ہیں، جبکہ اس دوران کمرشل بینکوں کے ذخائر 1 کروڑ ڈالر اضافے سے 6 ارب 31 کروڑ ڈالر ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 55 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کمی کے بعد 23 ارب 35 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ٹیلی فون مراد علی شاہ کا انارکلی دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ قوم دہشت گردوں کے خلاف متحد ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، نمائندہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کامران، مزید کن گفتگو کا احوال بتائیے۔ جی بالکل، آج لاہور میں ایک افسوسناک جو واقعہ پیش آیا ہے، اسی حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے
عثمان بوزدار سے رابطہ کیا ہے ٹیلی فون کے ذریعے، اور جو انارکلی بازار میں جو دھماکہ اس حوالے سے اپنے افسوس کا اظہار کیا، اور اس وقت اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ جو قوم ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف متحد ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مزید کہنا تھا کہ دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک اس ملک اور عوام کے جو اپنے جو حفظ و امان میں رکھے۔ جی بہت شکریہ محمد کامران۔ کراچی میں معروف بھارتی مصور اشوک بھومک کے فن پاروں کی نمائش جاری ہے۔ ایگزیبیشن کے پہلے دن فن کے دلدادہ عوام نے انڈین آرٹسٹ کے کام کو بھی خوب سراہا۔ رپورٹ دیکھیے۔ کلفٹن کی آرٹ 162 گیلری میں ہونے والی نمائش کا سہرا گیلری کے کو پارٹنر اور آرٹسٹ شاہد ملک کے سر جاتا ہے، جنہوں نے اشوک بھومک کے آرٹ ورک کو عوام کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پر شاہد ملک کا کہنا تھا کہ اشوک بھومک نے اپنی ایک پینٹنگ فلاحی ادارے کو دینے کا بھی کہا، تو ہم نے ایک تصویر JDC کے لیے نیلامی میں رکھ دی ہے۔ اشوک بھائی جو ہیں وہ بڑا نرم دل رکھتے ہیں، انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے مجھے کہا کہ شاہد بھائی میری ایک پینٹنگ جو ہے آپ کسی اچھے سے ادارے کو ڈونیٹ کریں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اشوک بھائی میں کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ JDC فاؤنڈیشن جو ہے عباس صاحب کی، ظفر عباس، ان سے بات ہوئی ہماری، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اسے کر سکتے ہیں، تو ہم نے ان کی ایک پینٹنگ کو جو ہے فیس بک پہ آکشن پہ لگایا ہوا ہے۔ آرٹ 162 گیلری کے CEO جنید حامد کا کہنا تھا کہ اشوک بھومک ماسٹر آف کراس ہیچ ہیں اور ان کے کام کی دنیا بھر میں پذیرائی ہوتی ہے۔ ان کو ماسٹر آف کراس ہیچ کہا جاتا ہے، ان کو اس آرٹسٹ کو، اشوک صاحب کو۔ سو یہ ان کا جو کام ہے بہت انٹرنیشنلی اکلیمڈ ہے، باقی دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ دہلی سے تعلق رکھنے والے نامور آرٹسٹ اشوک بھومک کی نمائش ایک ہفتے آرٹ 162 گیلری میں جاری رہے گی۔ کیمرہ مین عبدالواحد کے ہمراہ واجد رضا اصفہانی، City 21۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت